تو بھی تو ذرا اپنے آپ کو دیکھنا. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ماہ ربیع الاول شریف ہے، درود شریف کی کثرت کرو، اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کا انعقاد کرو. حضرت لازمی نہیں ہے حضرت کو 500 بندہ بلانے سے محفل. اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو بٹھاؤ، تسبیح لے کے کو آج محفل میلاد کریے حضرت، روز کرو حضرت. روز میرے گھر سے اس پاک بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے جائیں حضرت، کرو حضرت. پھر اس کا بھائی عجیب بات ہے، ڈینگی سپرے کو مان رہے ہو تو جس گھر میں ان کا نام لیا جائے گا، ان کا نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی مچھر والے سپرے کو مان رہے ہو، اگر مچھر والا سپرے اثر کر رہا ہے تو جس گھر میں ان کا نام لیا جائے گا وہاں کچھ نہیں ہوگا حضرت. اقبال تو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اقبال کہتا ہے اجالا ہوگا، جہاں ان کا نام پاک لیا جائے گا وہاں اجالے ہوں گے، وہاں روشنیاں پھوٹیں گی حضرت، وہاں نور 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 ہو جائے گا طرف جہاں ان کا نام لیا جائے گا. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اندھیرا ہمارے گھروں میں حضرت، کپ اندھیرا ساڑھے گھراں وچ حضرت. اپنے گھروں میں روشنی کرو حضرت. جتنے ابو بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا پتہ گھر جاؤ سب کو وضو کرواؤ حضرت، سب تسبیحاں لے کے 100 بار نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا شان پہ درود پڑھو حضرت. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے حضرت. پھر دیکھو حضرت ان کا نام مبارک کرتا کیا ہے حضرت. پھر ان کے نام مبارک کی پھر تم برکتیں دیں کر کے تو، لیکن کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی ہے. آج لوگوں کو ڈینگی سپرے پہ تو یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین نہیں ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے حضرت. درود و سلام کی محفل کا انعقاد کریں اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے چراغاں کرو حضرت. نہ سنو جائز ہے نہیں جائز ہے، اس میں جائز ناجائز والی کیا بات ہو گئی بھائی، میری محبت ہے. دیکھیں نا یہ تو لیٹرین پہ انہوں نے بے تکے پھڈے ڈالے ہوئے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب وضو کرتے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے نہیں تھے. کہیں قرآن میں آیا ہے حضرت کہ میرا محبوب وضو کرے تو پانی تھلے ڈگن دینا؟ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک صحابہ زمین پہ گرنے دیتے؟ کسی کے ہاتھ پہ گرتا مل کے اپنے، جس کو نہ میسر آتا وہ کیا کرتا، وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پہ. اب صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ یہ تم کیوں کرتے ہو، میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، میرا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے، کیوں کرتے ہو ایسے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہم بھی لائٹنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کی محبت میں کر رہے ہیں. یہ تھے کہ یعنی بے تو کا پڈا پانا، تو نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن ہمیں تو نہ روک. اگر حضرت جی صحابہ نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی ان کی محبت میں نیچے نہ گرنے دیں تو اس میں کچھ نہیں. تو بھائی جی میں لیٹاں لا لیں تو کی ہو گئے، لیکن ایویں بس میں نہ مانوں. ہر مسلک نے اپنی اپنی ایک پہچان بنا لی ہے اور پھر اس پہ ڈٹا ہوا ہے حضرت. بھائی میں ان کی محبت میں کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہے ان کی آمد کی. بھائی مجھے پھر یہ بتاؤ اگر اب بات اس پہ ختم کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں گدا تھا لیکن حضور کبھی گدے پہ نہیں لیٹے. نبی علیہ السلام تو کھجور کی چٹائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے. جنہوں لیٹا نہ تکلیف ہے یہ کڈنا اپنے گھر میں جو بیٹھ تے سارے کھجور دیاں چٹائیاں تے آرام کرنا. بس عجیب حضرت کلیہ بنا لینا ہے لیکن خود پہ وہ کلیہ اپلائی نہیں کرنا. حضور تو دل سجانے آئے تھے یار، حضور تو دل سجانے. اور آج دلوں کا کیا حال ہے حضرت جی؟ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں تکبر ہے حضرت جی. اتھے لیٹاں کی دلانیاں نے حضرت جی. وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت جی. اور میں یہ حضور دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے لیکن ان کے انداز دیکھو. ایتھے وہ کہتے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، 4 لفظ آگے کھلونا سی کسی نے دندے نہیں ہے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی وہ
لکھا ہے کہ جب حضرت علی پور شریف میں ہوتے تھے تو یہ صوفیہ بڑے محتاط ہوتے ہیں حضرت جی. ہاں جی, وہ بڑے محتاط راستے پہ چلتے ہیں. وہ نہیں یہ اندر والے کو ڈھیل دیتے, ذرا بھی وہ نہیں ڈھیل دیتے. وہ جب آپ علی پور شریف میں ہوتے تھے نا تو آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ڈیوٹی کیا؟ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. وہ توڑی دیکھی نا جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ تو نے پہلے ڈال کے رکھنی ہے. ظاہر ہے مرید نے بعد جماعت نماز ادا کرنی, اس نے پہلے اہتمام کر لینا. جب نماز ختم ہونی, دعا نہیں, اس نے باہر توڑی لے کے نہ کھڑے ہو جانا شاپ پر. حضرت نے باہر تشریف لانا, اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنا. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک صاف پانی کا نالا تھا, تو حضرت نے کیا کرنا, وہ توڑی ساتھ زمین پہ گرا لینی اور جو ہے نا وہ اپنے جو قدمین شریف ہیں وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا. اور کرنا کیا, ایسے اٹھا کے نا توڑی کا تنکا اس کو پانی میں پھینکنا. ظاہر پانی بہہ رہا تھا اور اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بھی بہہ کے چلے جانا تو پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں. اب خود تصور کریں حضرت, ایک شاپر میں توڑی کے کتنے تنکے آتے ہوں گے. سارے تنکے پانی میں پھینکنے اور اپنے آپ کو کہتے رہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا کوئی. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور یہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے؟ تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اور یہاں حضرت جی ساتھ پیچھے رہ گئے حضرت جی, ہمارے تو سالوں سال غفلت میں ہے حضرت. یہ حضور نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے حضرت, اور فیض عام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت. بس حضرت جی ہم ہی دور چلے گئے, ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا درد بیان کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. میں حضرت میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نا, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ٹھیک ہے جی. میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ کتاب حضرات کی نظر سے گزری ہوگی. مدینۃ الرسول منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, جامعہ فریدیہ ساہیوال حضرت جی. بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی, کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا حضرت. اور کتاب لکھنے کے بعد حضرت نے وہاں جو حضور نبی علیہ السلام کے معجزات, حضور نبی علیہ السلام کے کمالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا نا. حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں کہتا ہوں ایمان کو ایک بڑی تقویت دیتا ہے, جو عقیدے کو بڑی مضبوطی دیتا ہے حضرت کہ ہاں ہے کرم آج بھی حضرت. اب اس میں لکھا ہے, کہتے جب ہم نے حج کر لیا نا تو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. اور حضرت جی یہ بھی ایک جملے کی اصلاح کر لیں, آج ہر دوسرے بندے سے یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے. وہ کیا, جی ہر سال مدینے ہونے ہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینے ہونے والا, تو اتنے افسر لگ گیا ہیں. وہ چلے اس طرح نہ کہے, یہ سارا حضور کا کرم ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو, تو وہاں ہونے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینہ پاک ہونے والا؟ نہیں حضرت, بلکہ کیا کہنا ہے, وہ ہر سال میں نے بلا لیندے ہیں حضرت. یہ سریے نکالیں اپنی اپنی گردنوں سے, یہ نہیں جملہ درست ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ جی میں ہر سال ہی ہوتے ہوں نا, نہیں حضرت جی, بلکہ یہی عرض کرنی ہے وہ ہر سال میں نے بلا لیندے ہیں, ہر سال میں نے بلا دیں. وہ کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ ہم گئے نا تو کہتے جو ہمارا ہوٹل کا کمرہ تھا نا, تو اللہ کی کرنی کہ ہوٹل کے کمرے میں ہمارے ایک ساتھی پاکستان سے گئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت تھی, بیوروکریٹ پروٹوکول لیول حضرت جی. کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا نا کھانا کھا رہے تھے, تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو کہتے کیا ہوا, ایک بلی اندر آ گئی. تو کہتے ہیں ہمارے تو دل کھل اٹھے نا حضرت جی. وہ تو پھر بلی تھی نا, ہمارے بڑے تو یہاں تک بھی لکھ گیا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. وہ تو پھر بلی تھی حضرت, حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں گھومنے والی, حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی گلیوں میں آنے جانے والی. کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا, اسے بڑا پیار کیا, ہم نے اس کو گود میں بٹھایا. کہتے اس وقت تو تھا کچھ خاص نہیں. کہتے جو روٹی کھا رہے تھے نا, ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا. کہتے اس کی بھی کرم نوازی, اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا.
कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई। कहते मोहब्बत यहाँ तक बढ़ी कि कहते वो जो सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैंने ये बिल्ली जाते हुए पाकिस्तान लेके जानी। उनको गलत फहमी होगी ना कि शायद बिल्ली को भी मुझसे प्यार हो गए हैं। उन्होंने कहा भी मैंने लेके जानी है। सियासी आदमी थे, मुश्किल नहीं था कोई भी। उन्होंने सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, ठीक है जी, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, ऑर्डर दे के उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा पिंजरा बनवाया। उसमें लिखा है कि जिस रात पाकिस्तान रवानगी थी ना, सुबह रात को जब सोए ना तो नसीब जाग उठा और अंदर की आंख खुल गई हज़रत। और क्या देखते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना है। बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। उसमें लिखा है कि वो हाजी ख्वाब भी में अर्ज़ करते हैं, ए रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ। 4 रातें गुजर गईं, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है, वो साथ अर्ज करती रहती है, हुजूर करम फरमाओ मदीना छुड़ाने लगा जी, आओ चलिए वापस, वो रास्ता वो शारा जो हम छोड़ चुके आओ फिर चलिए उधर। और ना हज़रत जी को लगी है ना लपटी है, ना मैंने किसी को मेडल लेना है, ना मैंने तगमा लेना है हज़रत किसी से। हकीकत बात ये है कि आज हम रूहानी तौर पे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी दूर जा चुके हैं हज़रत। आओ इन दूरियों को ख़त्म करें हज़रत, हाँ इनको ख़त्म। और ख़त्म हज़रत उदू ही होनी ने कि बारों बारी फेर न कुड़िए हूँ जंदर दा कूड़ा, ये फेर ही उंज नहीं है हज़रत, जो मर्जी पे करते फिर उधर। ये दूरियाँ उदू ही ख़त्म होनी ने जो अंदर दा कूड़ा ख़त्म। और कुर्बान जाऊँ माशाल्लाह अतारी बाग सजा हुआ है जी, अमीर अहले सुन्नत का बाग। अल्लाह सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, अल्लाह हमारे जितने उलमा हैं अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत। मैंने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो हज़रत ये हमारे बड़े थे हज़रत जी, ये हमारे बड़े थे हज़रत जी, हमें फ़ख्र है कि ये हमारे बड़े थे। लेकिन हज़रत जी इकबाल एक दर्द भी बयान करते हैं, फरमाते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हैं जी, को नक्शबंदी लिखने से नक्शबंदी तो नहीं ना हो जाता हज़रत जी, नक्शबंदी तो वो है जिसके काम नक्शबंदियों वाले हैं। को लिखने से तो नहीं सिर्फ नक्शबंदी हो जाता, ठीक है जी। क्योंकि मैं खुद नक्शबंदी हूँ, इसलिए मैंने अपने सिलसिले का नाम लिया ताकि कोई ये ना कह जी और मैंने गल की थी नहीं। वो लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना एक आईना था, चीनी आईना। तो अब तो हज़रत जी टेक्नोलॉजी का दौर है ना, चीज़ें बन रही हैं, बन के बन रही हैं हज़रत, ढेर लगा हुआ है चीज़ों का। वो तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीज़ें हाथों से बनती थी, इसलिए फिर चीज़ें कम याद थी हज़रत। तो हज़रत के पास ना शीशा था, तो लिखा है कि आप भी शीशा देखा करते थे क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने पढ़ा है कि एक दिन खादिम सफाई कर रहा था तो उससे शीशा गिर के टूट गया और वो बड़ा घबराया कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू फरमा के शीशा तलब करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आस्ताना तो वो आस्ताना है ना, और भाई वहां तो चोर भी चोरी करने चला जाए तो कुतुब बन के बाहर निकलता है। वो तो फिर खादिम था आपका हज़रत, वो तो था ही खादिम हज़रत, जिस पर दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक निगाह पड़ती थी। वो निगाह मुबारक उसको पता नहीं उठा के कहां से कहां ले गई होगी हज़रत। अब जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वुज़ू फरमा लिया ना, तो आपने शीशा तलब किया, आपने फरमाया भाई शीशा लाओ। तो ये नहीं कहता कि हुजूर शीशा मैं तोड़े आए, शीशा मेरे को टूट गया है, वो दरमियान में महबूब को ले आया हज़रत। क्या अर्ज करता है, अज कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा ही सी टूट गया। दरमियान में अल्लाह पाक को ले आया ना, कज़ा को ले आया कि जब महबूब का नाम सुनेंगे तो हुजूर गौसे पाक खुश हो जाएंगे। वो ये नहीं कहता कि हुजूर मैंने तोड़ा, अर्ज करता है अज कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, हुजूर कज़ा आई थी टूट गया। लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने खुश हुए, चेहरा मुबारक खिलखिला उठा, आपने फिलफौर मिसरा मिलाया। और अर्ज करता है अज कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, और चंगा आया टुट गया ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नूं याद करांगे। लेकिन हज़रत जी हाथ जोड़ के है अर्जी पेश कर रहा हूँ,
ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, खुश मदीने वाली सरकार नू करना है। हाँ जी, तू खुश ना हो मियाँ। और कमाल लिखा हज़रत जी मौलाना रूम ने, इसको हिकायत किया आपने। आप फरमाते को दुल्हन सजी हुई थी, आपको पता बेटियां तो पहले ही बड़ी प्यारी होती हैं, ठीक है जी, फिर थोड़ी साज सवर जाएं तो फिर और प्यारी लगती हैं। ज़ाहिर बेटी थी, दुल्हन बनी बैठी थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जो भी आए ना बलाएं ले, माँ या करके वो मेरी धी नू नज़र ना लगे, बड़ी सोहनी लगन डी। खाला आए यही, फुफो आए यही, मुमानी आए यही, चची आए यही, सब यही। लेकिन मौलाना रूम ने इसको हिकायत किया, आपने फरमाया वो दुल्हन बड़ी सियाणी थी, वो आगे से रो पड़ी। उसने कहा तू सोहनी लग रही है, तू ना रो, ना परेशान हो, तू सोहनी लग रही है। उसने क्या गल है भी, तानू तो सोहनी लगन डई दियां, लेकिन दुआ करो जिदे कल चलदियां उन्हें भी लग जावा। दुआ करो हज़रत जी असी अल्लाह और अल्लाह के रसूल नू भी पसंद आ जाए। ये हम फंसते जा रहे हैं अपने आप में। और ये कितना बारीक मामला है हज़रत कि हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आम हस्ती तो नहीं ना हज़रत जी बायज़ीद। आज वो खोतों का इंजीनियर, उसको क्या पता बायज़ीद क्या है हज़रत, जड़ा है ही खोतियां दा इंजीनियर, उसको क्या पता बायज़ीद क्या है हज़रत। बायज़ीद पूछना है क्या है तो हज़ूर दाता साहब से पूछो हज़रत। हाँ भाई, जिसका शोबा है वही बताएगा हज़रत जी, उसको क्या पता बायज़ीद क्या है, ठीक है। ये और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला ने जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, तो आप भी अर्ज़ करते हैं शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब है। बायज़ीद हज़रत, बायज़ीद तो बायज़ीद हैं, जुनैद तो जुनैद हैं हज़रत है। वो ये अल्लाह का फजल हो तो हज़रत फिर बंदा निकलता है, नहीं तो फंस जाता है बंदा आके यहाँ हज़रत। वो लिखा है कि बुस्तान में ना कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सब ख़त्म हो गया। आप साहब कमाल थे, फ़क्र हासिल था, आपने अपनी रूहानी ताकत के ज़रिए ना एक देग बनाई, और उस देग में कमाल ये था कि जो नीयत करके बर्तन डालता ना हस्ब नीयत खाना निकलता था। लेकिन हज़रत जी फ़क्र में ये भी कमाल कोई नहीं है। फ़क्र में कमाल है रज़ा। फ़क्र में ये हम उससे बहुत नीचे हैं, फ़क्र में रज़ा कमाल है हज़रत। वो हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला के भी लिखा है, वो कैद पड़ गया तो हज़रत ने भी ये कमाल दिखाया। तो बस अल्लाह का फजल था, एक दिन गैब से आवाज़ आई, अब्दुल कुद्दूस फ़कीरी कर ली, अब रज़ाकी भी करने चला है। अर्ज़ की या अल्लाह तेरी मखलूक भूखी है, मैंने तो इसलिए देग बनाई है। फिर जवाब आया साढ़े नाल बहुता प्यार करना है। ये फ़क्र है, इसके उसूल कवानीन कवायद और हैं हज़रत जी। हज़रत ने देग बनाई, बस अल्लाह का करम था, अल्लाह ने फंसने नहीं दिया, गैब से रहनुमाई हो गई। वो लिखा है कि शहर की जो जामे मस्जिद है उसमें एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, ज़ोर असर मगरिब हज़रत ने वहाँ अदा की। अब कैद था, गाँव में तो खाने को था कुछ नहीं, जिसने जाना था हज़रत बायज़ीद के पास जाके खाना मिलना था। वो मुरीदों ने देखा कि कोई बंदा मेहमान आया है, जब इशा पढ़ ली तो मुरीदीन ने अर्ज़ की हुजूर वो मस्जिद में एक बुज़ुर्ग आए हैं, मेहमान हैं, तो खाना तो था है नहीं, तो क्या हुक्म है। आपने फरमाया जाओ उनको दावत दो कि बायज़ीद की दावत कबूल फरमाएं। वो मुरीद गए, जाकर अर्ज़ की हज़रत खाना कहीं से नहीं मिलेगा, हमारे शेख बायज़ीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दावत कबूल फरमाएं। आपने मुस्कुरा के फरमाया मैं कभी किसी के पास खाने नहीं गया। मुरीदीन ने आकर बताया, हज़रत में भी तवाज़ु थी बड़ी। आपने फरमाया चलो मैं ख़ुद चलता हूँ। हज़रत गए, जाके आपने दावत दी, हज़रत मेरी दावत कबूल फरमाएं। उन्होंने आगे से जवाब दिया मैंने कभी किसी का खाया नहीं, चलो तुम आ गए हो तो जाऊँगा नहीं, यहाँ जो कहूँगा तो खिला दो। हज़रत बायज़ीद ने अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म फरमाएं, आप क्या खाएंगे, मैं पेश करता हूँ। आपने आगे से फरमाया मैं इंसान का गोश्त खाऊँगा। अब सोच में पड़ गए, दावा भी कर दिया कि खिलाऊँगा। वो लिखा कि हज़रत बायज़ीद एक कदम आगे बढ़े और अर्ज़ की हज़रत इंसान हाज़िर है। उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया बायज़ीद तुझे किसने कहा कि तू इंसान बन गया। बायज़ीद, सुलेमान नहीं, बायज़ीद, हाँ बायज़ीद। फरमाया तुझे किसने कहा कि तू इंसान बन गए। हज़रत बायज़ीद हैरान हुए, लेकिन थे दाना। अर्ज़ की हुजूर फिर जो आपको नज़र आ रहा हूँ मुझे भी दिखाएं। आपने फरमाया देख बायज़ीद खुद को। देखा तो क्या देखते हैं, एक मोर है जिसने अपने पर खोले हुए हैं और अपने आप को देख के खुद ही खुश हो रहा है।
فرمایا بایزید ہے یہ تو مور بنے ہیں, انسان بننا بڑی دور ہے. ہاں حضرت ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی. آؤ حضرت اپنے آپ نہ ویکھیے, اسی پھنس گئے ہیں حضرت اپنے شیشے دے دھوکھے چو نکلیے تھوڑا جہا باہر حضرت جی, اور نکلیے بس جدن شیشے دے دھوکھے چو نکل آئے اس دن پھر اگے ایک وکھرا ہی جہان ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میں جب ادھر لاہور پڑھتا رہا ہوں نا, جنہوں میں کہنا کہ سارے تو پہلی جڑی انہوں اٹ وجی سی حضرت جی, اس نے بڑا کچھ توڑا اور بڑا کچھ کھولا بھی حضرت جی. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیونکہ چلو عرس ہے, پھر میں نہیں اس طرف گیا, پھر میں نے یہ تصوف پہ تھوڑی سی آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر رہا ہوں, سادات سے برکتیں لے کے, علماء سے برکتیں لے کے. وہ جو ہے نا میری ان سے بڑی محبت تھی حضرت جی. اور حضرت جی یہ اہل سنت میں ایک بڑا مزاج آ گیا ہے, ہر بندہ ہی مرزوق کی تلاش میں ہے. وہ اللہ کے بندو, میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف حضرت جی. ہاں جی, سالک کا بڑا مقام ہوتا ہے حضرت, اور مرزوب کو اگر بالفرض کو مرزوب کو آپ پہ پیار آ بھی گیا تو کیا کرے گا, وہ آپ کو مرزوب ہی کرے گا حضرت جی, اس سے زیادہ نہیں وہ کچھ کر سکتا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ میرے اہل سنت کا ہی رنگ ہے حضرت جی. ہاں حقیقت ہے حضرت, یہ سالک کا کمال ہے. یہ سروں پہ جوانیوں میں امامیں سجا دینا یہ میرے اہل سنت کا فیض ہے حضرت, یہ ایک سالک کا فیض ہے. مرزوب تو جب اس کو جوش آئے گا اس نے مرزوب ہی کرنا ہے حضرت. اور اس کو حضرت شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھا حضرت. آپ کا بھی کوئی مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مرزوبوں کے پاس بیٹھنے کا, اور ایک مرزوب سے اس کی پراپر بیٹھک بھی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کئی بار منع کیا, نہیں باز آیا. نہیں حضرت جس دن بابے ہوری خوش ہوئے تو میرے بارے نہیں آ رہے نہیں. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کا جذب کم ہوا, دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے, اسے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہ حضور میں نہیں ہوں. تو ظاہر پتہ نہیں کب سے جذب طاری تھا, استغراق کا غلبہ تھا, وہ بال بڑے بڑھ چکے تھے. اس کو فرمانے لگے یار میرے وال واوی ود گئے نہیں تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا, حضرت کی ٹینڈ کروں گا, حضرت انعام میں کچھ عطا کریں گے. اس نے جناب اس طرح لیا اور جلدی سے حضرت کی ٹینڈ کر دی, سر مبارک مونڈ دیا. وہ بابا جی سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے یا اللہ جی میں میرا سیر خالی کیتا ہے تو اینوں بھی خالی کر دے. جذب تھا نا حضرت جی, زبان سے نکلی بات کن فیکون تے کل دی گل ہے آگے پریت لگائی ہے, وہ نکلی زبان سے پھر ہو گئی حضرت, اور کچھ بھی نہیں رہا حضرت. اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا, اب اس طرح کر جا کے بیٹھ جا. پھر کبھی ہوش میں آئے اور پوچھے نا تو کون ہے تو کہنا میں نہیں ہوں, اور اگر کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو سر مونڈ دے تو مونڈ دینا, لیکن اس دفعہ اس طرح کرنا کہ سر مونڈ کے نا سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دینا. اب یہ نہیں لکھا 10 سال گزرے 15 سال گزرے 20 سال بیچارہ اسی حال میں رہا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کو ایک دن پھر ہوش آئی, جذب کم ہوا, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, پوچھا تو کون ہے, عرض کی حضور میں نہیں ہوں. فرمانے لگے یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو ساری مونڈ دے. اس نے جناب اس طرح لیا اور حضرت کا جو ہے نا سر مونڈ دیا. وہ ساتھ ہی حضرت کی بات یاد آ گئی اور اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے. وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا, جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا آیا. عرض کرتے ہیں یا اللہ جی میں نے میرا سیر رنگیا تو اینوں بھی رنگ چڑھ. اس لیے حضرت جی ذرا دھیان نہ ہیں جی, سالک سلجھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھو. ایک ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزار ہے حضرت, وہ تو ہم نے دیکھا بھی نا, وہ حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تھے, وہ بھی سادات میں سے تھے, لیکن یہ بھی ایک فقر کے رنگ ہیں حضرت. فقر بندے کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کوئی میرا نام ہی نہ لوے ہے. پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں, کو بابا لاہوری شاہ بن جاتا ہے, کو بابا چھتڑی والی سرکار بن جاتا ہے. یہ عشق کے رنگ ہے حضرت, کیونکہ عشق میں سالک پہ وہ مقام بھی آتا ہے جب وہ خود کو بھی غیر تسلیم کرتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے میں بھی کیوں, چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. عشق میں ایسا مقام آتا ہے جب بندے کی خود ہی بندے کے لیے حجاب ہوتی ہے حضرت. وہ پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں حضرت, کو بابا لاہوری شاہ بن گیا, کو بابا جگو شاہ بن گیا, کو بابا روڑی شاہ بن گیا. یہ بڑے سیانے اور دانا آدمی ہوتے ہیں حضرت, یہ پھر ان کے رنگ ہے, پھر یہ نام بدل جاتے ہیں. وہ بھی ہمارے کو تھے جو حضرت کے پھر بعد بیٹھے, ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت جی, اور میں کہتا ہوں حضرت جی سب سے آسان حل ہے, یہ دل مدینہ پاک بھیج دو حضرت. مدینہ ٹر جے نہ کتے لگے تے نہ کام خراب ہوئے حضرت, اینو حضور دے قدماں 'چ پیش کر دے حضرت. اس زمانے کا اس دور کا
سب سے بڑا فتنہ جس سے میرے آج کل کے نوجوان دو چار ہیں حضرت جی، اس کو پیش کر دو حضور کی بارگاہ میں، رو کے کہو تے صحیح حضور پیش کیتا قبول کر، پھر میں ویکھنا حضرت لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، نہیں لگن دیندے پھر حضرت جی کیتے، کبھی سچی دل سے پکارو تو صحیح، کبھی تو عرضی ڈالو حضور نہیں داڑھی رکھی جا رہی، نہیں اتنی طاقت آ رہی، کوئی نگاہ مبارک عطا فرمائے اور طاقت عطا کر دیں، ہم کہتے ہی کوئی نہیں حضرت۔ وہ امام اہل سنت کے بھی بڑے اشعار اسی انداز، میں چلو آدم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں، کب کر کے تو دیکھو، آدم چشتی نے کمال لکھا تھا۔ آدم صاحب فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، اینو پیچھڑی ہے سر جی کتے ہوتے ہی، یہ ہوتے حضور نبی علیہ السلام نے قدمہ چ رہے کتے، پھر نہیں لگتا کتے بھی ڈنگی پڑنگی جگہ حضرت ہے، بس لگ گئے حضرت دل، اور دل لگا بھی کسی ہندو گھرانے میں۔ اب کوئی مسلمان ہوتا کو بڑے وڈیرے بٹھان دے، کو چلو کو ترلا منت کر دے، اب وہی کچھ نہیں سکتا تھا۔ جب اس کی بھی پیش نہیں نہ گئی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا بابا لاہوری شاہ چلا جا، وہ بابا لاہوری شاہ آ گیا، وہ حضرت کا ایک روب بھی تھا، وہ کافی پیچھے بیٹھا، حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا بندہ بیٹھا، پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میرا نام جلال ہے۔ تو کیویں آئے ہیں؟ حضرت اے معاملہ ہے، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اوے تجھے کوئی اپنی نسبت کا پاس نہیں، انبیاء دعائیں مانگتے رہے ہیں، اللہ نے تجھے بغیر مانگے حضور نبی علیہ السلام کا امتی کر دیا، جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ لیکن دل کی لگی تھی نا، بیچارہ نہیں گیا۔ حضرت کی دوسری بار پھر آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا، اس کو اور اشارہ کیا، سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب، پھر فرمایا جا چلا جا، پھر نہیں گیا۔ تیسری بار پھر آنکھ کھولی، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، لیکن صاحب حضرت نے وہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے پہلے نہ اس کو بائیں سیدھا نہیں ہوتا، حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا، وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گیا۔ رات گزر گئی، بیٹا گھر نہیں آیا، سارا گھر نہیں سویا، صبح اٹھتے ہی باپ جو ہے وہ دوست کے پاس گیا، وہ جلال کتے ہے؟ اس نے کہا جی کہہ رہا تھا بابا لاہوری شاہ جانا ہے، دیکھو کتے جا کے اتنے نہ بیٹھا ہوئے۔ وہ والد آیا، انہوں ساڑی پنجابی کہتے ہیں نا کہ پتر کنڈو پچھانے جاندہ ہے، پتر دے زاراں جی بھی کھلوتا ہوئے تو پتہ چل جانا میرا پتر ہے۔ وہ ظاہر سامنے بیٹھا تھا، آ کے نا وہ والد صاحب نے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا او جلال، وہ پیچھے دے کے عرض کرتے ہیں کون جلال؟ والد صاحب کہنے لگے وہ میرا پتر تو جلال؟ تو وہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کٹ چھڑی، جدو دوجی ماری تو جلال بھی کٹ چھڑے ہیں، نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبری رہی ہیں۔ وہ ککڑوان تے آئے یار ہے، ویکھو کڈن والے کی نہیں کٹ چھڑ دے حضرت جی، لیکن کیا کریں حضرت جی، بس اس لیے حضرت جی باروں باری پھر نہ کڑیے ہوں اندر تک کوڑا حضرت جی، ہاں بس یہی ہے حضرت جی۔ آؤ ایک ایک لائٹ اب تیرے اندر بھی لائی حضرت جی، ہاں لائی حضرت جی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے حضرت جی، آؤ ایک ایک لائٹ جڑی ہے نا حضرت تو اپنے اندر بھی لائی ہے، حضور نبی علیہ السلام کا فیض، حضور نبی کریم علیہ السلام کا کرم۔ بس میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ، حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، ٹھیک ہے جی، کہتے میں مدینہ پاک نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے 5 دن میں نے مدینہ پاک گزارے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملا، یہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا حضرت جی، تو کیونکہ حضرت جی ہماری طرح نہیں تھے نا، پکے تھے حضرت جی، کہتے میں نہیں ادھر ادھر گیا، کہتے جب 5 دن گزر گئے نا تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جا کے میں نے عرض کی اے رسول خدا علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ حضرت میں نے کہا نا یہ رنگ تھے، اللہ نے کچھ دکھانا تھا ان کو حضرت۔ اللہ حضرت جی مدینہ پاک وہ خطہ ہے، میں اس کا خود گواہ ہوں، جب پہلی بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی نا، مدینہ پاک بلایا، تو ہم وہاں اندر ہی نہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ نالائق و نکمہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے،
وہ PhD اسکالر تھے ان میں سے کچھ ادھر مدینہ پاک کے ہمارے ساتھ، وہ پیچھے بیٹھے نا کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ گیا. اب حضرت عربی اردو بولے نا تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے، یا پٹھان اردو بولے تو اس کا بھی لہجہ بتا دیتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے. لیکن حضرت جی بالکل کمال اردو کا لہجہ. کسی بندے نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم کر کے کہنے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. تو میں نے بندہ ہی پہلی بار دیکھا تھا حضرت جی. میں نے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی. تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اب کیا بحث کرنی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لی، اور دال بھی گرم گرم حضرت، جیسے ابھی کسی نے برتن میں سے نا ڈالی ہے اس میں. اب آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک بڑا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو، تلاوت کو کسی جگہ جو ہے نا میں موقوف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کا، اور جا کے کھانا کھاتے ہیں. میں نے جناب وہ قرآن کریم ختم کر کے الماری میں رکھا. پیچھے جو دوست بیٹھے تھے نا، میں نے جا کے دال کا برتن رکھا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، اور اب چلتے ہیں باہر، ایک اور سالن لیتے ہیں، ساتھ روٹیاں لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک دوست کہنے لگے یار دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابھی بیٹھا بیٹھا نا میں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب قائم گوشت کھا رہا ہوں کہیں سے دال مل جائے نا. میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی ہے، اگر دھیان رکھیں گے، دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے حضرت. لیکن حضرت جی ایک بات میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا حضرت جی، یہ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں سر. پہلی گل تے جو اتنے جا کے پھر دل دال تے حلوہ کھان تے کرتا اپنے دل دا علاج کراؤ. یار اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو پھر حلوہ یاد آ رہا ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو بیٹھ کے پھر دال یاد، کیونکہ بلا ایسا بھی ٹریٹمنٹ کراؤ گے تو جا کے وہ بھائی اگر وہاں جا کے بھی حلوہ یاد ہے تو پھر ہمیں، میں کہتا ہوں میں کیا بولوں حضرت اس سے بڑا. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے بھی ہمیں حلوہ یاد آ رہا ہے حضرت. وہ تو بارگاہ ایسی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. ہمیں وہاں بھی جا کے حلوہ یاد آ رہا ہے حضرت. اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں حضرت. اور دوسری بات، اگر وہاں بیٹھ کے دل حلوہ کھانے کو یا دال کھانے کو کر پڑا تو بھائی جی میرے حال ہیں آپ کے، باہر جا کے ہوٹل سے لے کے کھا لو. لیکن یار اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں حلوہ نہ مانگنا، ہاں وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. حضرت جی مدینہ ہو کے آئے، کم از کم پھر لاہور والوں کو پتہ تو چلے نا یہ مدینہ پاک ہو کے آئے حضرت جی. مدینہ پاک ہو کے آ کے بھی. اور میں قبلہ جب پہلی بار قبلہ نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا نا تو وہاں ایک مرزوق تھے ہمارے سیالکوٹ سے ہی، ان کا نام تھا بابا اسحاق. انہوں نے مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی نا اس میں بطور مزدور کام کیا تھا انہوں نے. بس میں کہتا تھا کوئی نگاہ پڑی اور بس پھر مجذوب ہو گئے. یہ گناہگار ان کی خدمت میں حاضر تھا تو حضرت آنکھیں نم ہو گئیں، حضرت کی آنکھیں نم ہو گئیں، رو کے مجھے فرمانے لگے. انہوں کہنے لگے مولوی جی مینوں لوکاں دی بھی سمجھ نہیں آندی ہے. میں جناب کی ہوا ہے؟ کہنے لگے پاکستان ہوندے نے تو اتنے پہ بہ کے رون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو مدینے بلا لو. تو کہنے جو مدینے بلا لیندے پھر ہوٹل دا خطہ ہی نہیں چھڑدے. او بھائیو مدینہ گئے ہو تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا وقت گزارو نا. میں تو کل بھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا میں مدینے جاواں تو اتنے جا کے بازاراں چ گواچ جاواں. میں یار خدا دا نام لے مدینہ گواچنا کیوں یار، دعا کر میں جدوں مدینہ جاواں میں حضور نبی علیہ السلام دے کول اتنے وقت گزارا. میں مسجد نبوی اتنے بہ کے نبی علیہ السلام دے کول قرآن سناواں آپ پڑھ کے، میں حضور نبی علیہ السلام نے اتنے درود سناواں. کیسی باتیں ہیں یار ہے. جب مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا سی حضرت جی. وہ مدینہ تو وہ ہے جہاں جو جڑے گواچ کے دن انہوں نے راہ لب جاتا اسے جا کے حضرت ہیں. تو نے مدینے جا کے نہیں حضرت جی. بزرگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اپنے اپنے حال ہوتے ہیں. لیکن جب حضور نبی علیہ السلام بلائیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھو، نماز تسبیح پڑھو، قرآن کریم پڑھو ہیں اور کچھ نہ کچھ سناؤ ضرور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرض کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے آ کے سو گیا. کہتے اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور آ کے مجھے اس خواب میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا حضرت. اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو الخیر
تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اچھا میں یہاں ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بات سنا دوں. وہ میرے بزرگ قبلہ یہ بات سنایا کرتے تھے, کیونکہ جو میرے پردادا شیخ تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی عمر مبارک 120 سال ہوئی. اور پھر میرے جو دادا پیر و مرشد تھے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی عمر 100 سال ہوئی تقریباً. پھر بڑی باتیں تھیں. آپ ایک بات سنایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا, ابھی ایک ہی تھا سارا کچھ ہی نا. کہتے کوئی سکھ نا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا, اور راستے میں بارش برسی ہوئی تھی, راستہ کچا تھا. وہ جب اپنی بیل گاڑی لے کے گزرا نا, گزر گئی. لیکن جب وہ واپس آیا نا, تو کیونکہ اس نے اپنی بیل گاڑی کے اوپر اب لکڑیں بھی رکھی تھی, لکڑیاں بھی کاٹ کے, وہ جب وہ کیچڑ آیا نا تو بیل گاڑی پھنس گئی. حضرت پہلے تو اس نے خود ہی زور لگوایا, لیکن بیل گاڑی نہیں حرکت میں آئی. پھر جو اس کا عقیدہ تھا, جو اس کا نظریہ تھا, اس کے مطابق اس نے اپنے اپنے نا گروؤں کو پکارا, مدد یا گرو نمبر 1, مدد یا گرو نمبر 2. کہاں سے معاملہ بننا تھا, چپ کر کے بڑا پریشان کھڑا تھا. تو کیا ہوا, ادھر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ایک گزر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے جب دیکھا نا کہ بندہ پریشان کھڑا ہے, ادھر رات ڈوب رہی ہے, آیا آ کے پوچھتا ہے پیر کا تو کیا کہنا, کو مرید بھی تو آگے ہو. ہاں جی, کو مرید بھی تو آگے ہو. اس نے جناب ڈالا بھائی یہ کو ہاتھ ہے جی, اور وہ کارا دن کی نوکری کر رہا تھا. نعرہ حیدری ڈڈاوار. سکھ بڑا سوچی پہ گیا, میں کہا یار 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں, میرے کو ہی نہیں نکلیا, ٹگے کو نہیں نکلیا, تو گروہوں کو نہیں نکلیا, کو نے کر چڑیا. 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں, میں نے کی آخا. تو بڑا سوچ کے نا, بڑا سوچ کے کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے ہی نہیں, بدلا چکڑ دے پیڑے ہیں. چکڑ دے بھی ٹھیک نہیں, ہم تو مائے اللہ کرم ہیں, راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روی نہیں. یہ ایت کی لیٹا اندر بھی لانے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایت کی نہ لینے پاک اندر بھی لانے, ایت نہ مائے بطرک دے نہ لینے پاک لگا ہو, لیندر بوگز رہے اندر کیمہ ہوئے. یہاں پہ ایس نیت نہ بھی لا سکتے ہو تسی, یا اللہ اے میں تیرے محبوب دا نہ لینے پاک دا نقش, یا اللہ دی برکت نہ میرا دل تو دے. جی حضرت کو نیت ہی نہ ہوئے تو کی ہوئے گا, ایسی نیت نہ لگائیں یا اللہ کچھ کرے, کیونکہ قد افلح من تزکا. حضرت تحقیق کامیاب ہوا وہ اس نے خود کو ستھرا کیا, پر ستھری والی گاڑی بڑی خراب نظر آتی ہے. وذکر اسم ربہ فصلی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں حضرت مولا کی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے لے گیا اور فرمانے لگے ابو خیر تو سویا, دیکھو حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں حاضر خدمت ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, دانی جانی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں کہتا ہوں اس کو تیرا تو پوں کے مر جانے کے, اور دیکھ قرآن چی بھی نال, مزار چی بھی نال, خواباں چی بھی نال ہے, مر جانے پوں کے. تو قرآن کریم میں بھی سانی اسنین ما فی اللہ, دیکھ کسی ہے. کہتے ہیں بھائی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو خیر تو 5 دن کا بھوکا ہے, ہمارا مہمان یہ لگی روٹی کھا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دست کرم سے مجھے ایک روٹی بنائی. کہتے ہیں روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائیں, بعد میں بھی بڑی کھائیں, لیکن اس جیسی نہیں میں نے کبھی کھائی. اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھے بیٹھے میں نے وہ روٹی کھانی شروع کر دی. کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی, آدھی روٹی میں نے کھائی تھی, آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. کہتے ہیں مجھے یاد ہے آدھی میرے ہاتھ میں تھی. تو کہتے ہیں آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا. یہ کہتے ہیں قربان جب جو بیدار ہوا تو آدھی روٹی ہاتھ ہی میں تھی. اور کہتے ہیں دوسرا کرم یہ ان کا یہ تھا کہ جو روٹی انہوں نے خواب میں پاس بٹھا کے کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی انہوں نے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا. سوائے کلی مجدہائے غزل گروہ کا سہارا سارے.
کرم میں شہے ارب و عجم کے کھڑے ہیں مقتدر کرم، وہ گدا کہ جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سے جی خوب پانی وقت دی نماز کی پابندی اور چھوٹ کے طرف اسی یعنی پکی نہیں ہوئی جن رسی کی چھوٹ کے لیکن رو کے نا نبی علیہ السلام دی بارگاہ سے چوری کیا اور رسوئی کرنی چمک تجھ سے باتیں ہیں سب میرا دل چمکا دے چمکا کبھی تو شاید پوچھیں کون کھڑا ہے اور میں اسی پہ ختم کروں گا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ سڑیاں سرگیاں نہیں سڑیاں سرگیاں موبائل سڑیاں سرگیاں کھا گئے سڑیاں بریاں محفلیں سڑیاں سرگیاں کھا گئے اور واپس آئیے پھر رات پوے تے بے دردان رات پوے تے بے دردان وہ نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجن پئی ستیاں آڑ جگاوے اٹھیے رضی سرگی اٹھیے رضی سرگی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ حضرت دربار کھلا آؤ آئی آؤ جڑا نون کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے ہم پھر جوڑیے کہ کو غلطی کو بتائی علماء مشہور نے معاف فرما دی آج ماشاءاللہ اب بھائی دیکھیں اب میرا ایک اپنا موقف ہے میرے خیال میں تیرے دی چھوٹا کیک کٹ لیا کرو بڑے پیسے نہ لکھیا کو اللہ کی ماڑا کیڑا ہے یتیم کیڑا ہے چنگی شہر ہے کہ نا وہ گھر دے کے اور ان کیا کرو یار نبی علیہ السلام دی آمد کی خوشی تو ہی چھوٹا گوشت پکایا میرا ایک اپنا ہے آپ کو اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے چھوٹا کٹ لیا کرو پیسے جڑے نہ دیکھو ایتھے کیڑا کیڑا ماڑا ہے کہ چھوٹا گوشت ہے کہ میں سونا ہے تو گھر دیکھ کر کہنا میرا سڑے نبی علیہ السلام دی آمد پر دے حضور دی آمد بغیر تیرے گھر دال پکی نہیں یار اے تو ہی نبی اسلام دی آمد دی خوشی چھوٹا گوشت ہو جائے میرے نبی علیہ السلام اور نبیوں نے رحمت تکب پانے والی مرادیں غریبوں کی بھر جانی حضرت کی دکھ ایسی سڑکاں دے بہت لگا لایا کرنے نہیں کرنے منڈنا ہے میں منڈن کو منع نہیں کرنے دیا لیکن پتر بہ کے دیکھو کیڑا کیڑا ماڑا ہے وہ دیکھا دیکھ لئی میں نے جگہ پڑھا ہے کہ پھر چلو بات نے بڑھا دی حضور نبی علیہ السلام امامت فرما کے گھر تشریف ہے تو آگے پوچھا کچھ ہے کھانے جب عائشہ خود فرماتی ہے 3 چاند چولہا نہیں جلا کرتا ہے تو عرض کی گئی حضور بلاور کچھ بلاور کا لفظ میں نے خود بولا تاکہ آپ اسے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں تھا کچھ اسی مبارک گھر کا تو ہم سارے صدقہ کھا رہے ہیں رنگ تھا نا فقر تھا فقر اختیاری تھا نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائے نا تو دیکھا تو کھانا پڑا ہوا اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنتوں اور عرشوں کی خبر عرش کی خبر دیا کرتے ہیں کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھا پتا تھا لیکن ہماری نہیں پوچھا آپ نے پوچھا یہ کھانا کدھر سے ہے تو آگے سے عرض کی گئی ہے محبوب خدا علیہ السلام ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا کیونکہ انہوں نے چہرے کو چھپا رکھا چہرے پہ دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا میں نے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے یہ رنگ لائی واپس آپ نے فرمایا میں نے عثمان کے علاوہ یہ محرم گزرا بھی یہ رنگ نہیں تھا جو رنگ ہم کر رہے ہیں سڑک پہ کھلو کے 4 من 2 درجیاں وہ جا چڑھے کیا یہ ریگستان ہے کیا پانی نہیں ہے پورے چہرے جان رہے ہیں نہیں
رکشے کھلا کے تو تک تک ہی بیان رہے گا پیچھے بھی ٹھیک ہے یار ہے میرے جی گھر نہیں ہے وہ گھر دیکھ کے آ گیا جی گھر نہیں ہے وہ گھر دیکھ کے آ گیا بڑا چنگا دیکھ گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کا وصال ہوا جس مبارک سے کرتا اتارا گیا تو آپ کی پشت مبارک میں نشان موجود تھا بتایا باتیں شروع ہو گئی آپس میں یہ تو شہزادے یہ نشان کس چیز کا ہے تو خادم سے فرمایا کوئی بات دل میں نہ لانا یہ امام کا ایک راز ہے امام نے وعدہ دیا تھا راز نہ کھولنا لیکن آج بات امام ہی کی عزت کی تو سن لو یہ نشان ان بوریوں کے جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جاتے ہیں لے کے آؤ